لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا إمام المجاهدين ويا قائد الغر المحجلين. حاضرین و سامعین کرام، اسلامی قمری سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ کا غالباً آج آخری دن ہے. ذوالحجہ جو کہ قمری سال کا آخری مہینہ ہے، آج اس کا آخری دن اور کل انشاءاللہ پہلے سال کا پہلا مہینہ اور اس کا پہلا دن ہے، یعنی یکم محرم الحرام. اور یکم محرم الحرام وہ دن ہے کہ ہر سال جب یہ گھوم کے آتا ہے تو اپنے ساتھ اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب اور اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا نام کہ آج دنیا ان کے اصول اور قواعد کو اپنا کر کامیاب زندگی گزار رہی ہے، ان کی یاد ہمارے لیے تازہ کر دیتا ہے. میری مراد وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو بہت سارے شرف، بہت ساری فضیلتیں، بہت سارے مناقب آپ کی سیرت اور کردار اور ایمان اور عقیدے کی وجہ سے تو ملے ہیں، لیکن ان کی ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اگر ہم تمام صحابہ کرام جن کی بدولت آج ہم تک اسلام اور ہمارا دین صحیح معنوں میں پہنچا ہے، جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی اور معیت کا حق ادا کیا، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی وفا کی. ویسے تو سارے صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، لیکن اتنی بات ہے کہ اگر ہم ان کو ارادے کی طرف منسوب کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام کے تمام صحابات جو کہ لاکھوں میں تھے، وہ سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید تھے، آپ کے ارادہ کرنے والے تھے. مرید کہتے ہیں ارادہ کرنے والے کو، کسی کے ساتھ اپنی ارادت قائم کرنے والے کو، کسی کے ساتھ اپنی نسبت اور تعلق کو مضبوط کرنے والے کو. تو حضور کے تمام صحابہ، حضرت ابوبکر سے لے کر ایک ادنا صحابی تک، وہ تمام کے تمام مرید تھے. لیکن ایک ایسے صحابی ہیں کہ جن کو ہم مرید کی بجائے اگر مراد کہیں تو یہ جھوٹ اور مبالغہ نہیں ہوگا،
اور مراد سے مراد یہ ہے کہ وہ صحابی کہ جن کے اسلام کی خواہش اور دعا حضور نے فرمائی تھی، تمام صحابہ حضور کے مرید تھے، لیکن ایک صحابی حضور کی مراد تھے، وہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یکم محرم الحرام ان کی شہادت کا دن ہے، اور ہر سال جب یہ دن گھوم کے آتا ہے تو اپنے ساتھ خلیفہ دوم امیر المؤمنین مراد رسول حضرت سیدنا عمر ابن خطاب، جن کو ساری دنیا عمر فاروق کہتی ہے، ان کی یاد اپنے ساتھ تازہ کر دیتا ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے اپنے دور خلافت میں کہ جو 10 سال پہ محیط ہے، اس 10 سالہ دور خلافت میں آپ نے ان کاموں کی ابتدا کی، اور وہ کام آپ نے شروع کروائے کہ جو اس وقت تک اس زمانے کی جو بڑی بڑی تہذیبیں تھیں، بڑی بڑی حکومتیں تھیں، جو اپنے آپ کو اس زمانے کے سپر پاور کہا کرتے تھے، ان کے پاس بھی وہ نظام اور وہ طریقہ اور وہ شعبے نہیں تھے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع فرمائے، اور انہی کے بعد دنیا میں وہ نظام اور وہ شعبے وہ رائج ہوئے۔ جس طرح اگر ہم اجمالی طور پہ دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تاریخ انسانیت میں وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے باقاعدہ فوج کا نظام اور فوج کا محکمہ قائم فرمایا، جنہوں نے سب سے پہلے اپنی داخلی سیکورٹی کے لیے پولیس کا محکمہ وہ آپ نے سب سے پہلے شروع فرمایا۔ اسی طرح اگر اجمالی طور پہ دیکھا جائے تو جو بڑے بڑے کارنامے ہیں جو کہ انسان کی بنیادی اور حکومتوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، ان میں سے جو ڈاک کا نظام ہے، پیغام رسانی کا جو نظام ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی کے پیغام کو بغیر گئے منتقل کیا جانا، اس کے لیے مکمل محکمہ ڈاک جو ہے اس کی ابتدا بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع فرمائی۔ اسی طرح اگر رعایا کی دیکھ بھال اور رعایا کی جو رعیت اور جو رعایت ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پہلی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اس بات کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچا، اور جو اس زمانے میں ان کی شورا اور کابینہ ہوا کرتی تھی، ان کے سامنے ایک بات رکھی اور ان کے مشورے کے ساتھ یہ نظام رائج کیا کہ وہ شخص کہ جو اسلامی سلطنت میں رہتا ہے، چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلمان ہے، وہ کماتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے یا اس کو تنخواہ ملتی ہے، وہ جا کے اپنے بیوی بچوں کا، اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالتا ہے، لیکن دنیا میں انسان پہ ہر قسم کے حالات آتے ہیں۔ اگر ایک کاروباری شخص ہے، اس کا کاروبار جو ہے وہ ضائع ہو گیا، اس کو نقصان ہوا، اس کا کارخانہ، اس کی فیکٹری بند ہو گئی، وہ دیوالیہ ہو گیا۔ ایک شخص نوکری پہ تھا، تنخواہ دار تھا، اس کی تنخواہ کو روک دیا گیا، اس کو اس ادارے سے، اس شعبے سے نکال دیا گیا۔ ایک شخص مزدور ہے، کسی دن اس کی مزدوری نہیں ہوئی، کسی وجہ سے وہ ایک دن کی اجرت روزانہ لیتا تھا، اس دن کی اجرت اس کو نہیں ملی، تو وہ اپنے اہل و عیال کا پیٹ کیسے پالے گا؟ یہ سوچ سب سے پہلے تاریخ انسانیت میں، تاریخ اسلام میں نہیں کہہ رہا، تاریخ انسانیت میں سب سے پہلے یہ سوچ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو لوگ بے روزگار ہیں، جو اپنے اہل و عیال کو بڑی عزت کے ساتھ کھلاتے پلاتے تھے، آج وہ دیوالیہ بن گئے ہیں، آج ان کے پاس روزگار نہیں ہے، ان کا کاروبار ختم ہو گیا، نقصان ہوا۔ آج اس کی ایک شخص ہے، روزمرہ وہ اجرت پہ کام کرتا ہے، آج اس کو کام نہیں ملا، تو اس کا کیا بنے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کے لیے وظائف کا اجرا کیا۔ باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ان بے روزگاروں کے لیے، ان بے بسوں کے لیے وظائف کا اعلان کیا، اور ان کو یومیہ کے حساب سے اجرت کا آپ نے باقاعدہ ایک نظام نافذ فرمایا۔ اسی طرح
ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو یاد رکھیے وہ بچہ چونکہ ابھی ماں کا دودھ پیتا ہے، بعض اوقات ایسے معاملات آتے ہیں کہ ماں اس کا دودھ جو ہے وہ پورا نہیں کر سکتی، اس کو دودھ خریدنا پڑتا ہے بچے کی غذا کے لیے۔ پھر وہ بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ان کے گھر میں اتنی گنجائش نہ ہو کہ وہ اس کی جو خصوصی بچے کی خوراک ہے وہ پورا کر سکیں۔ بڑے تو چلو گزارا کر لیں گے، ایک وقت کھائیں گے دوسرے وقت چھوڑ دیں گے، لیکن جو چھوٹا بچہ ہے جو ہر لمحے خوراک طلب کرتا ہے اور اس کو ہر ایک چیز دی بھی نہیں جا سکتی، بلکہ بعض خصوصی چیزیں اس بچوں کو دی جاتی ہیں اس کی غذائیت کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے، تو یہ چونکہ والدین پہ ایک اضافی بوجھ ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کے لیے یہ وظائف بھی مقرر فرمائے۔ اسی طرح بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اور جب تک اپنے کام پہ نہیں لگتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کے والدین کو اس کا پورا خرچ دیا جاتا تھا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو ہم دور خلافت فاروقی کہتے ہیں، یہ اس کے بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ ویسے اگر تفصیل میں جایا جائے تو اس کے بڑی جزیات ہیں، لیکن اجمالاً چند جو آپ کے کارنامے ہیں وہ گن کر میں نے آپ کو بتائے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج دنیا میں جہاں بھی یہ نظام رائج ہیں یہ سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے رائج ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے، انسانیت کی فلاح کے لیے، انسان کی بقا کے لیے، انسان کے زندگی، اس کی صحت، اس کے کاروبار، اس کی معاشرت میں زندگی گزارنے کے تحفظ کے لیے جتنے اصول آج ہمیں یورپ میں نظر آتے ہیں، آج ہمیں امریکہ میں نظر آتے ہیں، یاد رکھیے یہ ان کی اپنی سوچ نہیں ہے، بلکہ یہ سوچ اور یہ قوانین انہوں نے دور خلافت فاروقی سے حاصل کیے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ آج ہم مسلمان، ہم نے اپنی تاریخ کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے بڑوں کی، اپنے اکابر کی، اپنے اسلاف کی جو کارنامے ہیں ان کو ہم نے بھلا دیا۔ آج ہم یورپ کے پیچھے چل پڑے کہ آج چائنا میں یہ اصول ہے تو ہم بھی یہ اپنائیں گے، آج جاپان کے لوگ یہ اصول اپناتے ہیں تو ہمیں بھی اپنانا چاہیے، آج جو ہے وہ یورپ میں اور فرانس میں انسان کے تحفظ کے لیے قانون بڑا مفید ہے تو ہمیں بھی یہ اپنانا چاہیے۔ آج ہم ان سے قوانین لے رہے ہیں، لیکن اگر ان کی تاریخ کو دیکھا جائے تو یاد رکھیے انہوں نے یہ سارے کے سارے قوانین، یہ سب کے سب قوانین انہوں نے اسلام اور خصوصاً حضرت عمر کے دور خلافت سے حاصل کیے ہیں۔ کیونکہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ جتنے انسانی تحفظ اور انسانی بقا اور زندگی کی بقا کے لیے یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب کے سب تاریخ انسانیت میں حضرت عمر کے زمانے میں شروع ہوئی۔ اس لیے یاد رکھیے ہم نے اپنی تاریخ کو ذرا سمجھنا ہے، اپنی تاریخ کو ہم نے جاننا ہے، اس سے ہم نے روشنی حاصل کرنی ہے، اس کی اہمیت کو ہم نے اجاگر کرنا ہے۔ مگرنہ آج ہم جن لوگوں کی دنیا میں ترقی یافتہ ممالک جن کو ہم یورپ کہتے ہیں، اگر آج ہم ان کی زندگی کو دیکھیں اور ان کی تاریخ کو دیکھیں تو اگر آپ آج سے 500 سال پیچھے چلے جائیں تو جو یورپین ہیں آج کے، ان کے اگر 500 سال پہلے ان کے آباء و اجداد کو دیکھا جائے تو انہیں نہانے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، یہ تاریخ کی ایک حقیقت ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ آج وہ فرانس جس کے پرفیوم اور جس کی خوشبویات پوری دنیا میں ایک نمبر پہ ہیں، اگر آپ 300-400 سال پیچھے چلے جائیں انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ انسانی جسم کے لیے نہانا کتنا ضروری ہے، غسل کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، منہ ہاتھ دھونا کتنا ضروری ہے، کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ منہ صاف کرنا اور دھونا یہ کتنا ضروری ہے، انہیں یہ پتہ نہیں تھا۔ آپ اٹھائیے تاریخ دیکھیے، یہ سب کے سب اصول جو ہیں صفائی ستھرائی کے، معاشی، معاشرتی، سیاسی، یہ سب کے سب اصول یہ الحمدللہ اسلام نے ہمیں دیے ہیں، اور پھر خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہمیں ملے ہیں۔ وہ خلیفہ وقت کہ جن کے انصاف کا یہ عالم تھا حضرت عمر کے زمانے کا، کہ ایک مرتبہ بعض علاقوں میں چونکہ آپ کی حکومت جو تھی وہ تقریباً 22 لاکھ مربع میل پہ محیط تھی، 22 لاکھ مربع میل، اور یہ بہت بڑی جو ہے وہ سلطنت تھی حضرت عمر کی۔ یاد رکھیے اس زمانے میں بعض علاقوں میں قحط تھا جہاں پہ اناج مکمل نہیں پہنچ رہا تھا، آپ کوشش کر رہے تھے کہ وہاں تک اناج پہنچایا جائے لوگوں کی دسترس میں،
لیکن بعض مشکلات کی وجہ سے وہاں پہ اناج کی ترسیل میں تھوڑی مشکل تھی۔ اس دور میں جتنے عرصے تک وہاں پہ قلت رہی، وہاں پہ لوگوں کو بھوک اور پیاس کا اور اناج کی قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس زمانے میں تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت عمر نے ایک وقت پورے 24 گھنٹے میں کھانا کھایا، اور وہ بھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا۔ آپ کے سامنے جو ہے وہ جو کے چند سوکھے ہوئے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، جو کے، گندم کے بھی نہیں، جو کے ٹکڑے، جو کہ آسانی سے انسان کے حلق سے نہیں اترتے جب تک اس کے ساتھ کوئی مرغن چیز نہ ہو۔ وہ جو کے سوکھے ہوئے ٹکڑے آپ کے پاس، آپ کے سامنے پڑے ہوئے تھے، اور ساتھ میں زیتون کا تھوڑا سا تیل تھا، وہ آپ کے سامنے پڑا تھا، اور آپ نہ چاہتے ہوئے اس میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے کھا رہے تھے، جو کہ بڑی مشکل سے آپ کے حلق سے نیچے اتر رہا تھا۔ آپ کا جو غلام تھا وہ آیا اور اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، اللہ کے فضل سے ہمارے خزانے تو بھرے پڑے ہیں، اناج کی مدینہ شریف میں قلت نہیں ہے، اناج کی کثرت ہے، اور آج جو ہے آپ کے گھر میں آپ کا جو ذاتی اناج ہے وہ بھی پڑا ہوا ہے، اور آپ سب کچھ استعمال کر سکتے ہیں، آپ کو عوام بھی اجازت دیتی ہے، اللہ اور اس کا رسول کے قوانین بھی آپ کو اجازت دیتے ہیں، شریعت اور حکومت بھی آپ کو اجازت دیتی ہے، تو آپ یہ کیا سوکھے ٹکڑے جو کے اور زیتون کے تیل کے ساتھ بڑی مشکل کے ساتھ اپنے حلق سے اتار رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، میں تم لوگوں جیسا نہیں ہوں، تم سے صرف تمہاری ذات کے متعلق پوچھا جائے گا، لیکن اگر دریائے فرات جو کہ عراق کے اندر ایک دریا ہے، اگر فرات کے کنارے پہ ایک بکری بھی اگر پیاسی مر گئی تو اس کا بھی مجھ سے پوچھا جائے گا، تو میں کیسے پیٹ بھر کے کھا سکتا ہوں جبکہ میری رعایا فلاں فلاں علاقوں میں ابھی بھوکی ہے، ان تک اناج نہیں پہنچ رہا، ان تک کھانے پینے کی چیزیں نہیں پہنچ رہی، وہاں پہ کتنے ہی بچے بھوکے ہوں گے، کتنی عورتیں بھوکی ہوں گی، کتنے ہی جوان وہاں پہ بے روزگار ہوں گے، کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے ایک وقت کا کھایا، دوسرے وقت کا ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، جب تک ان کے پیٹ نہیں بھریں گے میرا پیٹ کیسے بھر سکتا ہے؟ یہ آپ کا وہ احساس تھا جو کہ آپ نے جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں قیامت تک آنے والے حکمرانوں کو یہ احساس دیا کہ ایک خلیفہ وقت، ایک حکمران جو کہ اسلام کے نام پہ حکمران بنا ہے، وہ کبھی اپنی رعایا سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور آپ اگرچہ 22 لاکھ مربع میل کے خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، لازوال بادشاہت تھی، لیکن اس کے باوجود اور حالانکہ آپ کا دبدبہ اور آپ کا جلال اور آپ کا روب اور غصہ تاریخ اسلام میں مشہور ہے، حضرت عمر کا جو روب اور دبدبہ تھا اور جو خلافت کا جلال تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کا ذاتی عمل یہ تھا کہ ایک ادنا سا شخص، ایک مزدور اور ایک بچہ، یہاں تک کہ ایک بوڑھیا عورت بھی اگر حضرت عمر پہ تنقید کرنا چاہتی آپ اس کی تنقید کو سنتے۔ ایک دن حضرت عمر مسجد نبی شریف میں کھلے عام کچہری میں بیٹھے ہوئے تھے، کھلی کچہری لگی ہوئی تھی، اور آپ کسی معاملے میں کچھ فیصلہ لوگوں کو سنا رہے تھے۔ راوی روایت کہتے ہیں کہ اتنے میں ایک شخص اٹھا جس کو ہم بظاہر نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے، شاید کسی اور علاقے سے آیا، یہاں پر مدینہ شریف شہر میں مزدوری کرنے شاید آیا ہوگا، ہمیں ایک مزدور اور دیہڑی مار اجرت والا لگتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جب بات کرتے اور کسی چیز کو تقسیم فرماتے تو وہ شخص اٹھ کے کہتا، یا عمر اتق اللہ، امیر المؤمنین نہیں کہتا تھا، یا عمر نام لے کے پکارتا تھا، یا عمر اتق اللہ، اے عمر اللہ سے ڈریے، یہ فیصلہ آپ کا غلط ہے۔ اس نے ایک مرتبہ کہا، دوسری مرتبہ کہا، حضرت عمر کی شاید اس طرف توجہ نہیں ہوگی تو ایک صحابی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا، اے اللہ کے بندے تجھے شرم نہیں آتی بار بار امیر المؤمنین کو جو کہ ہمارے حکمران ہیں، ہمارے امیر ہیں، تم ان کو نام لے کے پکار رہے ہو اور ان کو تم کہہ رہے ہو، نصیحت کرتے ہو کہ اللہ سے ڈرو، حالانکہ ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے کوئی نہیں ہے، تم ان کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتے ہو۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا آپ نے فرمایا، نہیں نہیں بیٹھ جاؤ، یہ مجھے کہہ رہا ہے، واقعی مجھ میں کوئی غلطی ہوگی تو یہ کہہ رہا ہے، اگر مجھ میں غلطی نہ ہوتی تو کبھی مجھے اللہ سے نہ ڈراتا، لیکن یہ اللہ سے ڈرا رہا ہے مجھے، یقیناً مجھ میں کوئی غلطی ہوگی۔ آپ نے اس کی شکایت کو سنا اور فوراً اس کا مداوع کیا۔ یہ آپ کی جو ہے وہ خلافت اور یہ آپ کی اپنی رعایا کے ساتھ ایک جو ہے بہت بڑی ایک رعایت تھی، یہاں تک کہ آپ کے اس زمانے کا جو حکومتی نقشہ تھا وہ گورنروں پہ مشتمل تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں 8 صوبے تھے، انہوں نے جہاں تک 22 لاکھ مربع میل کو فتح کیا تھا وہاں پہ انہوں نے اس پورے علاقے کو 8 صوبوں میں تقسیم کیا تھا۔ آپ کے 8 گورنر تھے جو کہ ان صوبوں کا کنٹرول جو ہے ان کے ہاتھ میں تھا،
لیکن آپ کا آرڈر کیا تھا، سرکاری فرمان کیا تھا؟ وہ سرکاری فرمان تھا جو ہر گورنر ہاؤس کے باہر دروازے پہ لٹکا ہوا کرتا تھا حضرت عمر کی مہر کے ساتھ، تاکہ یہ قوانین ہر ایک رعیت میں سے ہر ایک شخص کو پتہ چلیں، کوئی کسی کے پاس علم ہے یا نہیں ہے کہ اسے پتہ ہو کہ گورنر کے لیے یہ اصول ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ گورنر جو ہے حاکم وقت کسی علاقے کا، وہ اور اس کی جتنی کابینہ ہے ترکی گھوڑے استعمال نہیں کریں گے۔ اس زمانے میں دو قسم کے گھوڑے مشہور تھے، ایک عربی گھوڑا اور ایک ترکی گھوڑا۔ ترکی گھوڑے بڑے قیمتی ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، ان کی قیمت بھی زیادہ ہوتی اور وہ بڑے کھرے گھوڑے ہوتے، اور عربی گھوڑا عام ہوا کرتا تھا۔ آپ نے حکم ارشاد فرمایا تھا کوئی گورنر کوئی حاکم ترکی گھوڑے پہ سوار نہیں ہوگا، بلکہ رعایا کی طرح عام گھوڑوں پہ سواری کریں گے یا اونٹوں پہ سواری کریں گے۔ آپ کا آرڈر یہ تھا کہ کوئی بھی حاکم وقت جو ہے، کوئی بھی گورنر، وہ آٹا چھان کے استعمال نہیں کرے گا، بلکہ بورے اور تمام چیزوں سمیت وہ آٹا استعمال کرے گا۔ اس کی ذات کے لیے جو بیت المال سے اس کو آٹا اور جو اناج ملتا اور بیت المال سے جو اس کو تنخواہ ملتی، اس میں یہ اصول تھے کہ چھنا ہوا آٹا، چھان کے آٹا استعمال نہیں کرنا۔ اور ساتھ میں تیسرا آرڈر یہ تھا کہ کسی گورنر ہاؤس کے باہر کوئی چوکیدار اور دربان نہیں ہوگا، چاہے جس وقت دن ہو رات ہو، جب بھی کوئی سائل اور محتاج آئے اس کو روکا نہ جائے دروازے پہ، بلکہ وہ خود اندر جا کے گورنر سے اور حاکم وقت سے خود ڈائریکٹ بات چیت کر سکے۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی تھا کہ جو گورنر ہاؤس ہوگا اس کے اندر داخلے کے وقت ڈیوڑی نہیں ہوگی، بلکہ وہ براہ راست وہ گورنر ہاؤس کا جو مین گیٹ ہے وہ گورنر کے کمرے میں کھلے گا، تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو کمرے سے باہر صحن میں روک نہ دیا جائے۔ جیسے ہی وہ گورنر ہاؤس میں داخل ہو فوراً وہ حاکم وقت کے کمرے میں داخل ہو آپ کے وقت میں۔ اور پھر آپ نے ایک عام آرڈر جاری کیا ہوا تھا کہ جسے اپنے گورنر کے علاقے کے حاکم، جو علاقے کا چیف پولیس ہے یا جتنے محکمے ہیں، کسی کی کوئی شکایت ہو اور اپنے علاقے میں اس کی شکایت کو دور نہ کیا جائے، حج کے موسم میں وہ آئے اور مجھے اپنی شکایت کرے۔ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مینا کے اندر اونچی جگہ پہ آپ کا خیمہ لگا ہوا کرتا تھا تاکہ سب لوگوں کو پتہ ہو کہ امیر المؤمنین کا یہ خیمہ ہے۔ لوگ آتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کی شکایت لگاتے اور آپ اسی وقت ان کی شکایت دور فرماتے۔ مصر کا گورنر تھا، اس کے متعلق شکایت آئی مصر سے کہ مصر کا گورنر جو ہے اس نے اپنے گھر کے اندر ڈیوڑی بھی بنائی ہوئی ہے جو کہ قوانین کے خلاف ہے، اور اسی طرح اس نے اپنے دروازے پہ دربان اور چوکیدار کو بھی کھڑا کیا ہے جو ہر کسی کو اندر نہیں چھوڑتا، اور وہ جو ہے وہ عمدہ لباس، باریک لباس بھی استعمال کرتا ہے، جس کے متعلق حضرت عمر کا یہ حکم تھا کہ قیمتی لباس حاکم استعمال نہیں کرے گا، موٹا لباس استعمال کرے گا۔ جب ان کو شکایت ملی، آپ نے اس شکایت کا فوری ازالہ کرتے ہوئے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جوان صحابی تھے، ان کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کے گورنر مصر کو میرے پاس لے کے آؤ۔ وہ گئے، اس وقت سفر شروع کیا، مصر گئے اور جا کر مصر کا جو گورنر تھا اس کو شاہی فرمان دیا کہ حضرت عمر کے دربار میں تمہاری طلبی ہے۔ انہیں ساتھ گھوڑے پہ بٹھایا اور واپس آئے۔ جب مدینہ شریف پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کی تو بات صحیح ثابت ہوئی۔ محمد بن مسلمہ جب گئے تھے تحقیق کر کے آپ نے آ کے رپورٹ دی کہ واقعی جس شخص نے شکایت لگائی تھی اس کی باتیں درست تھیں، یہ گورنر وقت آپ کے احکام سے جو ہے وہ ہٹ کے پائے گئے، یہ بالکل صحیح درست فرما رہے ہیں، شکایت بالکل صحیح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً وہاں سے ایک دوسرے شخص کے نام پیغام بھیجوایا اور ان کو اپنے عہدے سے معزول کر دیا، اپنے عہدے سے معزول کیا، ان کی جگہ کسی اور کو مصر کا گورنر مقرر کیا، اور آئے اور آپ نے جو ہے بیت المال کا جو خزانچی تھا اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ بیت المال میں کوئی بھیڑ بکریاں ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی بیت المال میں تو 400 سے زیادہ بکریاں اس وقت موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ 400 کی 400 بکریاں اس کو حوالے کر دو، آج کے بعد بیت المال کی یہ بکریاں جو ہے وہ چرائے گا۔ بیت المال کی بکریوں کا چرواہا اس گورنر کو بنا دیا اور ساتھ میں ایک صحابی کو مقرر کیا کہ تم نے اس کی جاسوسی کرنی ہے کہ واقعی یہ اپنا فریضہ سر انجام دیتا ہے کہ نہیں۔ وہ شخص، وہ جو گورنر مصر تھا، اس کے ہاتھ میں لکڑی پکڑا دی گئی اور اس کو کہا کہ چلو ان بکریوں کو ہانک کے لے کے جاؤ، اب چرواہا بنو، چراگاہ کی طرف لے کے جاؤ۔ جب وہ نکل رہا تھا وہاں سے تو اس نے کہا کہ اے، اپنے آپ کو مخاطب کر رہا تھا کہ تو نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا،
تو نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا، اور یہ کیسا دن ہے، یا میں گورنر مصر تھا، یا میں گھوڑوں پہ سواری کیا کرتا تھا، اور آج مجھے چرواہا بنا دیا گیا۔ وہ افسوس کر رہا تھا۔ حضرت عمر نے اس کی یہ بات سن لی تو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا واپس آ، اس کو واپس بلایا اور کہا کیا تو ایک چرواہے کا بیٹا نہیں ہے؟ کیا تیرا باپ چرواہا نہیں تھا؟ کیا تیرا باپ عرب کے صحراؤں میں بکریاں اور اونٹ نہیں چرایا کرتا تھا؟ اس نے کہا ہاں۔ تو جب تو چرواہے کا بیٹا ہے تو پھر شرم کس بات کی ہے، پھر افسوس کس بات کا ہے؟ میں تجھے تمہاری اصلیت دکھانا چاہتا ہوں کہ تم چرواہے کے بیٹے ہو۔ اگر تجھے اپنا یہ اصلیت تجھے یاد ہوتی تم کبھی بھی میرے احکامات کی خلاف ورزی نہ کرتے، لیکن تو نے اپنی اصلیت کو بھلا دیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، اور یہ آپ کی اپنی رعایت کے لیے احکامات تھے، اور یاد رکھیے خود بھی آپ نے اسی طرح زندگی بسر کی۔ حضرت حفصہ جو کہ ام المؤمنین ہیں اور حضرت عمر کی بیٹی ہیں، ایک مرتبہ مال غنیمت آیا مصر میں، تو حضرت حفصہ کو کچھ ضرورت تھی، آپ گئیں کہ چلو امیر المؤمنین بادشاہ وقت تو میرا اپنا والد ہے اور آپ ازواج رسول میں سے بھی ہیں۔ حضرت حفصہ گئیں اور عرض کی ابا جان میں نے سنا ہے مال غنیمت میں بڑا مال آیا ہے، مجھے فلاں فلاں چیزوں کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ یقیناً تم میری بیٹی بھی ہو، لیکن اس سے زیادہ تمہارا مجھ پہ یہ حق ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ہو، تم روحانی طریقے اور اسلامی طریقے سے میری ماں کی جگہ ہو، اگرچہ میری بیٹی ہو، تم میری اگرچہ ماں لگتی ہو، لیکن یہ بات ہے کہ میں صرف اس وجہ سے کہ تم میری بیٹی ہو میں تجھے یہ چیزیں نہیں دے سکتا، اس لیے کہ تمہارے لیے جو وظیفہ بیت المال سے مقرر ہے تمہیں وہی ملے گا، اس سے زیادہ تمہیں نہیں مل سکتا۔ آپ نے ان کو بھی واپس کیا، کوئی فالتو چیز ان کو عطا نہیں کی۔ یہ آپ نے عدل و انصاف کی ایک مثال قائم کی، اور یہ نہیں کہ صرف حاکم وقت تھے بلکہ آپ حاکم وقت بھی تھے، مشرق سے مغرب تک آپ رعایا کے جو ہے وہ جو مشکلات ہیں ان کو بھی دیکھتے تھے، لیکن آپ کی تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا۔ راتوں کو آپ جاگ کے گزارتے، راتوں کو آپ تہجد میں روتے، اللہ کے سامنے دن کو روزہ رکھتے، اور آپ کی تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ کرامات عطا فرمائی تھی کہ آپ کی باطنی آنکھ اس قدر بینا تھی کہ جو ہم ظاہر نہیں دے سکتے آپ کی دل کی آنکھیں وہ دیکھا کرتی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تاریخ میں یہ واقعہ نقل فرمایا ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے فجر کے وقت ایک خواب دیکھی، اور خواب میں نے دیکھا کہ حضور کا زمانہ ہے، اور میں فجر کی نماز کے لیے مسجد پہنچا۔ فجر کی نماز میں نے حضور کے پیچھے پڑھی خواب میں، اور نماز سے جب فارغ ہوئے اور ہم ابھی بیٹھے ہی تھے کہ ایک شخص جو ہے وہ کھجوروں کا ایک ٹوکرا لے کے آیا اور حضور کے سامنے لا کے مصلی پہ رکھ دیا۔ حضور نے فرمایا اے علی آؤ، مجھے خواب میں حضور نے بلایا اور مجھے کہا کہ چلو یہ کھجوریں ان سب میں تقسیم کر دو۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں خواب میں اٹھا اور میں نے وہ کھجوریں تقسیم کر دیں۔ جب میں نے ٹوکرا رکھا تو حضور نے خود ایک کھجور اٹھا کے مجھے دے دی کہ علی یہ کھجور تم لے لو۔ فرماتے کہ میں نے خواب میں وہ جب کھجور کھائی تو مجھے اس کا ذائقہ بڑا لذیذ محسوس ہوا، آم جو ہے وہ اس سے ہٹ کے تھا ذائقے سے۔ فرماتے کہ مجھے وہ کھجور بڑی پسند آئی، تو میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ کاش حضور مجھے ایک دوسری کھجور بھی دے دیں۔ فرماتے کہ میرے دل میں یہ خیال آنا تھا کہ حضور نے پھر ایک کھجور اٹھائی، مجھے کہا علی دوسری کھجور لینی ہے؟ میں نے کہا ہاں جی لینی ہے۔ آپ نے وہ دوسری کھجور بھی مجھے عطا فرما دی، میں نے وہ بھی کھائی، تو اس دوسرے کھجور کی لذت پہلے سے زیادہ تھی، تو میرے دل میں پھر خیال آیا کہ کاش حضور مجھے تیسری کھجور بھی دے دیں، لیکن مجھے تیسری کھجور نہ ملی۔ فرماتے ہیں بس فجر کا وقت تھا، ہیبت سے میری آنکھ کھلی تو وہ تو خواب تھا۔ فرماتے کہ میں دوڑتا ہوا گیا تو جماعت کھڑی تھی فجر کی، حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے، میں حضرت عمر کے پیچھے کھڑا ہو گیا، بس خواب تھی گزر گئی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ایسا ہوا کہ جو ہی ہم نے سلام پھیرا، ہم ابھی بیٹھے ہی تھے کہ ایک شخص آیا اور اس کے پاس کھجوروں کا ٹوکرا تھا، اور اس نے لا کر حضرت عمر کے سامنے مصلی پہ رکھ دیا۔ تو حضرت عمر نے مجھے بلایا اے علی تم آؤ اور یہ کھجوریں تقسیم کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور میں جب کھجوریں تقسیم کر رہا تھا تو میرے دل و دماغ میں وہ خواب جو ہے وہ سامنے آ، لیکن میں نے تو ابھی اس طرح خواب بھی ایک دیکھی تھی اور حضور کے حکم پہ میں یہ کام کر رہا تھا۔ باہر کیف کہتے ہیں کہ میں نے وہ کھجوروں کا ٹوکرا پھیرایا، سب کو لوگوں کو کھجور دی، را کے رکھ دیا، تو حضرت عمر نے خود ایک کھجور اٹھائی اور مجھے عطا کر دی کہ علی تمہارا حصہ۔ فرماتے ہیں میں نے وہ کھجور لی ایک طرف بیٹھ گیا، کھجور جب کھائی تو اس کا ذائقہ مجھے اسی طرح محسوس ہوا جو خواب میں حضور کی کھجور کا محسوس ہوا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے وہ کھجور کھا لی تو میرے دل میں اسی خواب ہی کی طرح اب بیداری میں یہ خواہش آئی کہ کاش حضرت عمر ایک کھجور مجھے اور بھی دے دے تو بڑی لذیذ ہے۔
فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے پھر مجھے دیکھا، اے علی دوسری کھجور لینی ہے؟ میں نے کہا عرض کی ہاں امیر المؤمنین کیوں نہیں لینی؟ فرماتے ہیں حضرت عمر نے وہ کھجور اٹھا کے مجھے دے دی، اس دوسری کھجور کا ذائقہ پہلے سے زیادہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ اب جب دوسری میں نے کھا لی تو میرے دل میں یہ خواہش گزری کہ کاش حضرت عمر مجھے تیسری کھجور عطا فرما دیں۔ میں بار بار حضرت عمر کو دیکھ رہا تھا کہ کاش وہ اشارہ کریں گے آؤ تیسری بھی لے لو، تو حضرت عمر میری طرف متوجہ ہوئے اور پہلے مسکرائے اور پھر مجھے کہا اے علی اگر خواب میں حضور تجھے تیسری دے دیتے تو میں بھی تجھے دے دیتا۔ انہوں نے تیسری نہیں دی تو میں کیسے تیسرا دے سکتا ہوں، میں ان سے بڑھ نہیں سکتا، تمہاری قسمت میں یہی 2 کھجوریں تھیں۔ تو یہ حضرت عمر کی کرامت بھی تھی، آپ کی یہ باطنی نگاہ اور باطنی فراست بھی تھی۔ اس لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرا کرو، کیوں؟ فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ تو وہ حضرت عمر جن کو یکم محرم الحرام کے دن شہید کیا گیا، بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کو 27 ذو الحجہ کے دن آپ پہ حملہ کیا گیا فجر کی نماز میں، اور پھر اس کے بعد 3-4 دن آپ بستر مرگ پہ رہے، اور یکم محرم الحرام کے دن آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ حضرت عمر جو کہ اسلامی تاریخ کا اور تاریخ انسانیت کا ایک بڑا روشن باب ہے، ہم نے ان کی تاریخ کو سمجھنا ہے، اپنے آنے والی نسلوں کو ان کی تاریخ بتانی ہے۔ ہمارے خصوصاً وہ بچے جو اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز میں جاتے ہیں ان کو یہ دیگر اغیار کی کارنامے اور ان کی تاریخیں بتائی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے ہم نے اپنے اسلاف کے کارنامے ان کو بتانے ہیں تاکہ ان کے اپنے دین سے، اپنے اسلام سے اور اپنے اکابر سے محبت پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ ان کے وسیلے سے ہمیں بھی ان طرح عادل حکمران اللہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر کے طفیل ہم سب کو بھی سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین۔